الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس کے ساتھ یہ درس بھی منسلک ہے اور یہ درس بھی اسی درس پر مشتمل ہے۔ اس میں کچھ تشریح بھی ہوئی تھی اور جو باب تھا وہ ان کا ترجمہ بھی ہوا تھا۔ تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ نے پچھلا درس نہیں سنا تو اس کو سن لیں تاکہ یہ جو تشریح ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے، اور اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ نے اس کتاب الایمان کا جو پلے لسٹ ہے اس کو نہیں دیکھا تو اس کو بھی دیکھ لیجئے، تاکہ یہ کتاب الایمان کا جو تسلسل ہے، سلسلہ وار ترتیب چل رہا ہے، یہ مکمل آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو اس میں جو آج کا درس ہے اس میں 3 طبقات اور درجات ہیں۔ کتاب الایمان کے جو پیچھے مباحث گزر چکے ہیں اس میں تو یہی کہا تھا کہ ہر شخص کامل ایمان اور تہذیب نفس کا مامور ہے، اور یہی چیز دوسروں میں پیدا کرنے کا ذمہ دار بھی ہے کہ اخرجت للناس، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے ہی اسے وجود ملا ہے۔ تو نفس کی تہذیب خود منکرات سے بچنے اور دوسروں کو بچانے سے ہی ہوگی۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ترائی امتیاز ہے۔ امت کے 3 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ علماء ہیں، دوسرا طبقہ حکومت ہے، تیسرا طبقہ عوام ہے۔ حدیث پاک میں 3 درجات کا ذکر ہے۔ زبان سے رکنا یہ علماء کا کام ہے، یعنی علماء جو ہے نا وہ منبر پہ مسئلہ بتائے گا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے۔ ہاتھ سے رکنا یہ سلاطین، یہ حکومت کا کام ہے، یعنی یہ علماء اور عوام کا کام نہیں ہے رکنا، ہاتھ سے رکنا۔ دل میں برا جاننا یہ عوام کا وظیفہ ہے اور ان کا کام ہے۔ تو یہ 3 درجات ہمیں بتا دی اور ترکیبی ذمہ داریاں بھی بتا دی۔ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زبان سے بتائیں گے، اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ طاقت سے رکیں گے، اور عوام ان کے پاس نہ طاقت ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، تو وہ دل میں صرف برا جانیں گے۔ اور 3 درجات کی ترکیب ذکر سے ثابت ہے کہ ہر طبقہ اپنے سے نچلے درجے کی ادائیگی سے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہوگا۔ جس کو ہاتھ سے رکنے پر طاقت ہے اس کی زبانی مذمت کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حکومت ہے، وہ زبانی جمع خرچ نہیں کریں گے بلکہ وہ ہاتھ سے روکیں گے۔ جو زبان سے رکنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس کے لیے دل سے برا جاننا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ دل سے برا جاننا وہ تو عوام کا کام ہے، بلکہ نیت المؤمن خیر من عملی کے بموجب ہر شخص اپنے سے اوپر والے درجے کا اجر پا سکتا ہے کہ دل سے برا جانتے ہوئے یہ نیت ہو کہ اللہ نے زبان اور ہاتھ سے رکنے کی قدرت دی تو ہاتھ سے بھی روک دیں گے۔ زبان سے رکتے ہوئے یہ نیت ہو کہ اللہ نے قوت و غلبہ دیا تو اس منکر کو ختم کر دیں گے۔ وہ علیم بذات الصدور، تمام امور سے خوب واقف ہیں۔ اور یہاں ایک فائدہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ فرض کفایہ، کہ بس فرض کفایہ ہم دیکھ کر پھر ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بس فرض کفایہ ادا ہو گیا، نہیں، بلکہ ہمیں اس کے بجائے اصلاح معاشرے کے لیے ہر فرد امت کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کریں، ورنہ جب سیلاب آتا ہے تو مقدس مقامات مساجد کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی بھاری ذمہ داری ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حصہ لے، اور امر قیم میں قول لین۔ اور یہ بھی یاد رکھیے شریعت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جتنی اہمیت ہے اس سے بڑھ کر اس کے نزاکتوں کے جاننے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ تقریر منکر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نامناسب طرز کی وجہ سے برائی پر اصرار کا امکان ہوتا ہے، یقیناً یہ ضروری اور امر قیم ہے تو اس کے لیے قول لین یعنی نرمی سے سمجھانا، نرمی سے بات کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اول من بدا بالخطبۃ یوم العید قبل الصلاۃ مروان، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ نماز اللہ کی ایسی ممتاز عبادت ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ اعلانیہ بلاوے کا حکم ہے، جبکہ دیگر ارکان و احکام کے لیے تعمیل کا حکم ہے، باقاعدہ اعلان کا حکم نہیں ہے۔ اذان اور اقامت شعائر اسلام میں سے ہیں اور 5 نمازوں کے لیے معمول اور مسنون ہے۔ عیدی کی نماز میں دونوں کا حکم نہیں ہے،
وجہ یہ ہے کہ عید کے لیے ہر کوئی بیدار اور تیار ہوتا ہے، اس لیے عیدین کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ مروان کا عمل کہ مروان نے پھر اس طرح کیوں کیا کہ خطبہ تو عید کے دن عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو مروان نے عید کی نماز سے پہلے خطبہ کیوں دیا؟ تو کہتے کہ دور نبی سے یہی معمول چلا آ رہا ہے کہ نماز جمعے کا خطبہ جماعت سے پہلے ہوتا ہے اور عیدین کا خطبہ جماعت کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہی اسی حدیث یہ جو زرباز حدیث باب میں کہ مروان نے جماعت سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا، صحیحین میں اسی کا ذکر ہے۔ بعض روایات میں دیگر نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے خطبہ عید جماعت سے مقدم کیا تھا۔ تو پھر تقدیم میں خطبہ کی وجہ کیا لکھی؟ تو علماء نے وجہ یہ لکھی کہ یہ اہل بیت کو برا بھلا کہتا تھا، موجودہ عمراء کی بجا تعریفیں کرتا تھا، یعنی جو موجودہ حکومت تھی ان کی بجا تعریفیں کرتا تھا، اس سے بیزاری اور ناگواری کی وجہ سے لوگ نہیں سنتے تھے ان کا خطبہ۔ تو اس نے زبردستی سنانے کے لیے کیا کہ جماعت سے پہلے خطبہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ والی مدینہ تھا، یہ مدینہ کا گورنر تھا، اس لیے فلیغیر بیدی کے بجائے فبلسانی پر اس بہادر شخص نے عمل کیا۔ اور حضرت ابو سعید خدری نے اس کی تائید میں حدیث پڑھی۔ باقی حضرت ابو سعید کا پہل کرنا نہیں کیا، یہ کیوں؟ کہتے اس لیے شاید کہ اللہ نے جس کے مقدر میں پہل کی نکی لکھی تھی وہ سبقت کر گیا، جس طرح کہ سبق کا بیان اوکاشا میں بھی عظیم سبقت کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ابھی کھڑے ہو رہے تھے کہ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اور کہہ دیا الصلاۃ قبل الخطبہ تھی قطور کما ہونا لکھا، کیونکہ وہ پہلے خطبہ دینے کے پہلے یعنی وہ فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے یہ لیکچر عذر کیا کہ وہ طریقہ اس وقت تھا جب لوگ خطبہ سنتے تھے، اب متروک ہو گیا۔ اب یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے یہ خطبہ نماز سے پہلے پڑھا تو آیا یہ خطبہ ہو جائے گا یا نہیں؟ تو احناف اور مالکیہ امام مالک کے نزدیک پہلے خطبہ دینے سے ادا تو ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت مکروہ ہیں۔ وذالک اضعف الایمان، تو یہ عنوان اور مقصود باب ہونے کی وجہ سے پہلے تفصیل آ چکے۔ لفظ اضعاف بتلا رہے کہ اس کے بعد کوئی درجہ ایمان کا نہیں ہے، ولیس وراء ذالک آگے بھی موجود ہے کہ اس کے علاوہ پھر کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ ما من نبی بعثہ اللہ، اس پر ایک اشکال ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایسے نبی بھی قیامت کے دن ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا، کسی کے ساتھ دو امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ تو حالانکہ اسی حدیث میں تو یہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہر نبی کے ساتھ امتی ہوں گے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس میں یعنی بعض کے ساتھ ہوں گے بعض کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو اس کے جواب یہ ہے کہ حدیث باب اکثر کے اعتبار سے ہیں، یعنی اکثر انبیاء کے ساتھ امتی ہوں گے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ حدیث باب اسی صورت میں ہے کہ جن کے ساتھ امتی ہوں گے۔ اچھا ایک اور ہے حواری کا کیا معنی ہے؟ اصحاب اور خلوف کا مفہوم۔ حواری کا معنی ہے نبطی زبان میں دھوبی کو کہتے ہیں حواری، لأنہم یحورون الثیاب ویبیضونها، کیونکہ وہ کپڑے کو دھو کر چمکاتے ہیں۔ اور حور کا اصل معنی ہے شدت البیاض، خوب سفید ہونا۔ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رازدار اور انصار تھے۔ ثم استعیر لکل من ینصر نبیا، پھر ہر پیغمبر کے پیروکار اور مددگار کے لیے مجازاً اطلاق ہو گیا۔ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، ساتھی کو کہتے ہیں، صحابی یہ حواری سے عام ہے۔ خلوف یہ خلف کی جمع الخلائف، پیچھے آنے والے، نہ اہل نائب نہ اہل جانشین۔ جیسے حدیث میں 3 درجات کا ذکر ہے تو یہاں 3 قسم کے لوگوں کا بھی ذکر ہے، ان کی پہچان نہایت شرمندگی والے امور ہیں۔ لفظ خلف یعنی خواب فتح کے ساتھ، اس کی جمع اخلاف، اس کو کہتے ہیں اچھے جانشین۔ ایک ہے خلوف اور ایک ہے خلف، یعنی خلف اگر جمع ہو اخلاف تو اس کا معنی ہے اچھے جانشین۔ فمن جاہدهم بقلبه ای بان یعظب علیہم ویعظب ان لو قدر لخاربہم بالید او باللسان۔ تو آگے کہتے ہیں کہ لفظ جہاد یہ عام ہے اور قتال خاص ہے۔ مؤخر ذکر جہاد بھی صحیح پر بولا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنی تمام شرائط اور قیودات کے ساتھ محبوب عند اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر اس کا صحیح ذکر ہے جن میں تعویل اور انکار کی مجال بھی نہیں۔ منکر جہاد ہو کر تجہیل اور تضلیل کے کئی مرتکب ہو چکے ہیں کہ انہوں نے جہاد سے
انکار کیا ہے۔ جہاد بالکل ہے لیکن اپنے شرائط اور قیودات کے ساتھ جو اللہ کو محبوب ہے۔ جہاد عام ہے، ہر اس محنت کو شامل ہے جو اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے ہو، حتیٰ کہ دل سے برا جاننے کو بھی مذکورہ جملے میں جہاد بالقلب کہا گیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ذہن میں جو جہاد کا مفہوم سمجھ رکھا ہے، اس سے اس کی حقیقت سمٹ کر رہ گئی۔ دراصل جہاد صرف بالسیف کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کی نصرت کے لیے زبان اور قلم کی حرکت بھی اس میں داخل ہے۔ بلکہ مذکورہ جملے میں تو جہاد بالقلب کی رہنمائی ہے کہ برے اور منکر اور شریعت کے خلاف کام کو دیکھ کر کم از کم دل سے غصہ ہونا درجہ جہاد میں داخل ہے، اور یہ پختہ ارادہ ہو کہ اگر قدرت ہوئی تو ہاتھ یا زبان سے روک دوں گا۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت کے بقدر یعنی امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اور یہ بھی اہل علم پر امت کے رہنمائی کی عظیم ذمہ داری ہے کہ طلب والوں کو علم اور عمل سے بہرور کرنا اور بے طلبوں میں طلب پیدا کرنا، یہ عمل نبوی اور طرز صحابہ سے قریب کرے۔ قد تحدث بنحو ذلک عن ابی رافع، یہ مجہول ہے لیکن روایت مضبوط ہے، چنانچہ امام مسلم نے وثوق سے ذکر کیا۔ الایمان یزید و ینقص، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے اس دلائل کے ساتھ کہ یہ جو نفسی ایمان ہے اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، البتہ آثار ایمان اور آثار تحسینیہ میں، اجزائے تحسینیہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس باب کا اور اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں درجات بھی بتا دیے، طبقات بھی بتا دیے، اور یہ ہر ایک کی ذمہ داری بھی بتا دی کہ علماء کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری اور عوام کی کیا ذمہ داری ہے۔ البتہ ہماری جو ذمہ داری ہے یہ تمام ہر طبقہ اپنے سے نیچے درجے کی ادائیگی سے اپنی ذمہ داری سے عہدے برآمد نہیں ہوگا۔ البتہ جو اوپر کی ذمہ داری ہے، اگر بندہ اس پر عمل کرے تو اسے یعنی ثواب کا مستحق ہوگا اور اس پر ثواب ملے گا۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ملا کہ ہم امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، ہم دوسرے مسلمان بھائی کو خیر کے کام کا حکم کرے، اور جو برائی ہے اور برے اعمال ہے اور ان سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے پر توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔